اللہ اس کے گناہ کی جو معاف کر دیتا ہے جی میں پیدا ہوتے ہیں وقت کوئی گناہ ہوتے تھے نہیں سی انہاں دینہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، راتہ کی بھی فضیلت ہے۔ حج کرنے والیاں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میرے دینہ کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے والیاں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قربانی کے جانور کا خون، قربانی کے جانور کا اوپر قربانی کے جانور کے سنگ، قربانی کے جانور کی کھلیاں اور قربانی کے جانور کی اون بھی اللہ نیکیاں کے اندر شمار فرما دے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذوالحجہ میں قربانی کرنے اور اگے چل کے تسی سنو گے کہ جڑے لوگ باوجود وسعت اور ہمت لے، باوجود خوشحالی کے قربانی نہیں کرتے کہ انہاں دے واسطے بڑی سخت وعید اللہ کے محبوب نے بیان کی۔ قربانی کرنے کا حکم اللہ کے قرآن کے اندر ہے۔ نبی کے فرمان کے اندر ہے۔ میں قرآن بھی سناواں گا، نبی کا فرمان بھی سناواں گا۔ آج بہت بڑے فلاسفہ اور بہت بڑے عقل مند بڑے بڑے فلسفے پیش کرتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کسی یتیم نو دے دو، کہ پیسہ کسی غریب نو دے دو، کسی یتیم بچی کی شادی پہ خرچ کر دے۔ ایسے ایسے لوگ فلسفے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کی ایک صورت، ایک طریقہ، ایک حکم ہے۔ قربانی کوئی رسم نہیں، قربانی کوئی رواج نہیں، قربانی اللہ کا حکم ہے اور ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اور
عبادت کا ثواب ادو ہی ملتا ہے جدوں اس عبادت نو اس عبادت دے طریقے دے نال کیتا جائے. اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اور عید کی نماز کو پہلے چھٹی کر دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عید کی نماز کو ذبح کیتا پہلے ذبح کیتا ہوا جانور ایک قربانی کا ثواب نہیں بلکہ ایک گوشت کے اسی کھا سکتے. فرمایا مسلمانہ کی قربانی عید کی نماز پڑھنے تو بعد ہوتی ہے. آج بھی بڑے لوگ ہیں جڑے عید کی نماز کو پہلے قربانی کرتے ہیں اور صحابہ کے دشمنوں کو رب نے یہ سزا دی کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے، وہ بغیر عید پڑھے قربانی کرتے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عید کی نماز تو پہلے جنہیں قربانی کی تھی انہیں قربانی نہیں ہوئی، وہ صرف گوشت ہی کھائے گا. قربانی کیونکہ اہم ترین عبادت ہے اور عبادت ادو ہی ہوئے گی جدوں عبادت کے طریقے کے نال ہوئے گی. اپنی مرضی عبادت کے اندر نہیں چلتی، حکم رب کا ہوتا ہے، طریقہ نبی کا ہوتا ہے عبادت کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے کے اندر قربانی کی تھی. مدینے کے اندر اللہ کے نبی نے 10 سال گزارے، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی. کتنے ہو گئے؟ 23 سال. 40 سال کی عمر کے اندر نبوت ملی، 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے. حضرت انس نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کو خود دیکھا 10 سال اللہ کے محبوب ہر سال قربانی کرتے سن. حالانکہ صاحب نصاب نہیں سی، آج اسی بہانے لگتے ہیں نہیں بڑا اوکھا گزارا ہوتا ہے کیونکہ قربانی کریے. لیکن مسئلہ سمجھ لو، آج 50-60 ہزار کا موبائل ہر بندے کے کول ہے. قربانی واسطے سے مر جاتے ہیں، حالانکہ 35-40 ہزار کا حصہ ایک بڑے جانور کے اندر ہو جاتا ہے. 60 ہزار کے موبائل کے استعمال کر رہے ہیں جی ضرورت ہی نہیں. لیکن قربانی اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال وہ سیک وہ کھر وہ خون وہ پیشاب وہ گوبر یہ نیکیاں کے اندر تولیا جائے گا. یہ سانو اندازہ نہیں.
لیے کوشش کرو کہ ثواب حاصل کرنے کی، بہت بڑا عمل ہے، اور قربانی کی برکت دے نال اللہ پورے سال کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور حضرت انس دیکھے تک بیان کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی نماز عید پڑھاتے سن، دو مینڈے اور سنگانے کے لیے پیٹوری ہوتے سنگانے انہوں مینڈا کہتے ہیں۔ فرمایا دو مینڈے عید کی نماز پڑھا کے لٹا کے اپنا قدم مبارک اللہ کے نبی کی گردن تے رکھتے سن مینڈے اور چھری پھیرتے سن اپنے ہاتھ دے نال۔ انج مینڈا کے نبی کو دیکھا ہے کہ آپ ہر سال دو مینڈے قربان کرتے سن، ایک اپنے والوں اور ایک پوری امت والوں، میرے اور تواڈے والوں۔ اللہ سب توفیق دے اسی اپنا فرض بھی ادا کریے اور اللہ کے نبی والوں کی اسی قربانی کریے، یہ سارا حق ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی تھی، کیوں؟ اتنا مال ہوتا ہی نہیں سی کہ زکوٰۃ نہیں دی، لیکن قربانی کی اتنی اہمیت ہے، قربانی اللہ کے نبی نے ہر سال کی تھی۔ اس لیے ہمت کریا کرو، ہمت اللہ رزق بڑھائے گا۔ قربانی کے متعلق قرآن نے 3 لفظ بیان کیتے ہیں، تین لفظوں کا مفہوم اور پھر حدیث اور پھر قربانی کے چند مسائل اس وقت کے اندر پورا کرا۔ قرآن نے پہلا لفظ بولے فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، فصلی لربک وانحر۔ نحر لفظ بولے نحر، نحر کا معنی ہے قربانی کرنا۔ عربی کے اندر نحر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑا کر کے خدا ایک اگلا پہلے دھیان سے، اور پھر کسائی کو دیکھا اگر ایک چھری مارتے ہیں اونٹ کی گردن دے کرے تھے، انہوں کہتے ہیں نحر کرنا، ذبح کرتے ہیں ایک چھری پھیر کے، اور جڑی ایک چھری مارتے ہیں وہ نحر ہے۔ قرآن نے ایک لفظ بولے ہے بیان کیتا ہے نحر، فصلی لربک وانحر، فرمایا میرے محبوب فصلی نماز پڑھو، نماز پڑھو، صلاۃ دا معنی ہے نماز پڑھنا۔ فصلی اللہ کہندے میرے محبوب نماز پڑھو، کیدے لئی پڑھو؟ لربک، اپنے رب لئی نماز پڑھو، اور فرمایا وانحر، اور قربانی کرو، نحر کرو اپنے رب لئی۔ اللہ کے محبوب نے حجۃ الوداع جو کیتا ہے، ایک کوئی حج کیتا اپنی زندگی کے اندر، سن 10 ہجری کے اندر جو حجۃ الوداع فرمایا، آپ نے 63 اونٹ ذبح کیتے، کتنے؟ 63 اونٹ۔ میں اس حدیث کو کھولا نا وقت بڑا لگ گیا، 63 اونٹ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ کے نال نحر کیتے، اور 63 کے بعد 37 اونٹ حضرت علی نے فرمایا تسی نحر کرو، اور 100 اونٹاں کی قربانی دی اس موقع پہ حجۃ الوداع کے موقع۔ اور میرے دوستو تصور کرو اس حدیث دا،
جدو اللہ دے محبوب اٹھانو نہر کر رہے سن فصلی لربک وانحر نہر کر رہے سن اللہ دے نبی ہر اونٹ دوسرے تو پہلے اگے آگے کھڑوتا سی اللہ دے محبوب دے ہتھوں چھری مینوں وج جائے کہ اللہ دے محبوب دے ہتھاں تو چھری مینوں لگ جائے فصلی لربک وانحر اونٹ جھک کے کھڑے ہوندے نے نبی دے سامنے کہ اونٹ کی سعادت سمجھتے نے کہ اونٹاں کی سعادت ہوئے گی کہ گردن اونٹ دی ہوئے تے ہاتھ آمنہ دے لال دا ہوئے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے خود نحل فرمایا 37 حضرت علی نے فرمایا کہ 100 اونٹ کل آپ نے قربان کیتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع کہ میرے دوستو اللہ کے محبوب نے یہ عمل کر کے دسیا قربانی کی اہمیت کتنی ہے اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے مرد تے مرد نے میں نبی دے گھرانے دے ایک فرد دی جتیاں تے قربان ہوا نبی دی بیٹی لاڈلی بیٹی پیاری بیٹی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسی واقعات سن دیو کہ بی بی زہرا نے چکی چلا کے پیس کے دانے بچیانوں کھلانی سی گزارا کرتی سی لیکن سیدہ بی بی زہرا ہر سال قربانی بھی ادا کرتی سی عید کا دن آیا آپ نے فرمایا بی بی زہرا آج تیرے جانور تے چھری میں پھرن چ لگا بیٹی زہرا تو بھی نال آ کے کھڑو کہ جدو قربانی کا وقت ہوئے سنت ہے کہ اپنے قربانی کے جانور تے چھری آپ دے یہ سنت ہے طریقہ بھی میں تمہیں اپنے دساں گا آج کے خطبے آخر کے اندر کہ چھری پھیرنے کا طریقہ کی اور اگر چھری خود نہیں پھیرتے کسی نیک بندے کو لوگ پھروانا چاہتے ہیں جس طرح اللہ نے محبوب نے 63 اونٹ نحل کیتے ہیں اور پھر ان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تے چھری پھیر رہی تے جیتے بندوں قربانی کو کوشش کرے کہ خود اتنے کھڑا ہو گئے چھری چاہے دوسرا پھیرے لیکن قربانی کرنے والا اتنے کھڑا ہو اتنی بزدلی نہ ہوئے کہ کمرے سے بڑھ گئے کہ خون ویچ کے میرے دل کو تے ہول کہتی ہے کئی ایسے بہادر بھی نہیں نا مسلمان وہ کہتے خون ویچ کے بھی ساڑھے دل کو ہول کہتے ہیں حالانکہ قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے اپنے ہتھاں دے نال خون بہاؤ اکھاں دے نال خون دیکھو گے دل کے اندر طاقت پیدا ہوئے گی دل بڑا ہوئے گا کل جدو میدان جہاد کے اندر خون اکھاں دے نال دیکھو گے پھر دل نو ہولنی پڑے گی پھر دل نہیں گھبرائے گا میدان جہاد کی تیاری واسطے اللہ نے ایک قربانی کا عمل رکھا ہے کہ آج رب دا حکم ہے قربانی کے جانور کے چھری چڑھاؤ جے کل رب دا حکم آ گیا میدان جہاد کے اندر رب دے دشمنوں کے چھری چڑھاؤ تے اس وقت بھی پھر دل نو ہولنی پڑے گی پھر دل کے اندر کسی گھبراہٹ کا احساس نہیں ہوئے گا پھر بلیڈ لو نہیں ہوئے گا مگر نہ خون دیکھ کے کئیاں کا بلیڈ ہی لو ہو جاتا حالات قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ دل مضبوط ہونا چاہیے جو بچہ چھری پھیرتا ہے نا آپ پھر دل مضبوط ہوتا ہے فرمایا بیٹی فاطمہ کو آ جائے کہ کھڑی ہو
تیرے گھر کے اندر میں تیرے وہ قربانی کر رہا چھری پھیر رہا ہوں جی گل میں تمہیں دسنی ہے قربانی کی اہمیت کی اللہ کے نبی نے اس موقع تے کی فرمایا فرمایا بیٹی فاطمہ کھڑی ہو جا اپنی قربانی دے جانور دے قریب اللہ دے محبوب نے قربانی کی فضیلت بیان کی تھی آج نیت کر لو ارادہ کر لو انشاءاللہ فضیلت اسی بھی حاصل کریں گے آپ نے جانور لٹایا ہوا ہے اور فرمائے نے بیٹی فاطمہ جدو قربانی دے جانور دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے نہیں گردا اللہ قربانی کرنے والے دی بخشش پہلے کر دیتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت سارے گناہ معاف بخشش کا اعلان ہو گیا کہ معمولی گل نہیں قربانی دینا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی فصلی لربک وانحر قرآن نے قربانی دے متعلق ایک لفظ بیان کیتا ہے نحر کہ نحر بھی قربانی نو کہتے نے پھر قرآن نے دوسرا لفظ بیان کیتا ہے قربان قربان آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بِالْحَقِّ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل دا آپس دے اندر جھگڑا ہویا کہ حابیل اور قابیل دا جدو جھگڑا ہویا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تسی دونوں ہی قربانی دیو جیدی قربانی قبول ہو گئی فیصلہ اونے حق دے اندر ہے واقعہ میں نہیں بیان کرنا وہ الگ واقعہ مسئلہ کی سی کہ لفظ قربان قرآن نے کیا کہ اس واقعے کو اللہ نے بیان کرتے اپنے نبی کو فرمایا میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ کہ میرے محبوب تسی نہ مکے والیاں دے سامنے آدم علیہ السلام دے دونوں بیٹیاں دا واقعہ بیان کرو وَاتْلُ دا معنی تلاوت کرو پڑھو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ میرے محبوب تلاوت کرو پڑھو انہاں دے سامنے نبا ابنی آدم بالحق کہ آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا سچا واقعہ انہاں دے سامنے بیان کرو از قربا قربانن جدوں انہاں دونوں نے قربانی پیش کی سی تے قرآن نے ایک لفظ بیان کیتا ہے قربانی ایک نحر ایک قربانی اور قرآن نے ایک لفظ بیان کیتا ہے نسک نسک کا معنی بھی قربانی اور اللہ کا قرآن پڑھیے قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا پڑھو اللہ دا قرآن سورہ حج وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فرمایا سی ہر امت دے اندر قربانی دا حکم رکھیا سی طریقہ الگ الگ سی انداز الگ الگ سی لیکن قربانی دا حکم ہر امت دے اندر سی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا تین لفظ قرآن نے بیان کیتے ہیں نحر قربانی اور نسک اور انہاں تینوں کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر قربانی دی جائے اور قربانی کے اندر اللہ نے کتنی شے چاہیے گوشت چاہیے خون چاہیے
آؤ اللہ کے قرآن کو پوچھیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قربانی کے اندر رب نو کی چاہیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها لوگو سنو اللہ نو تواڈے قربانی دا گوشت نہیں پہنچدا لحم کہندے نے گوشت نو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها دم کہتے نے خون نو فرمایا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے ولیکن ینالہ التقوی منکم جے رب نو پہنچتا ہے تے تواڈا تقوی پہنچتا ہے تواڈی نیت پہنچتی ہے تواڈا اخلاص پہنچدا ہے رب کہندا ہے قربانی دے کے میں تواڈیاں نیتاں ویکھنا چاہنا سبحان اللہ تے نیت کی ہوندی ہے فریج بھر گئی ساڈی نیت یہ ہوندی ہے فریج بھر فریج جناب مہینہ گوشت نہیں پکدا جائز ہے کوئی ممنوع نہیں سال بھی کھا سکتے ہو تسی قربانی کا گوشت لیکن قربانی کا مقصد بہت ہوتا ہے جائز کے ہے سال بھر کھاؤ لیکن قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہے قربانی کا مقصد یہ کہ جنہاں بیچاریاں نو سارا سال گوشت کھان کی ہمت نہیں اج اسی انہاں دے گھر گوشت پہنچائیے یہ قربانی کا مقصد ہے یہ نہیں کہ جناب اسی فریج بھرنے میں پھر وقت کے حساب نال تھوڑا استعمال کرنا ہے اگرچہ جائز ہے گناہ نہیں لیکن قربانی کا ثواب ہے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم نہ تواڈا قربانی دا گوشت رب نو چاہیے نہ خون چاہیے رب تے تواڈیاں نیتاں ویکھدا ہے تواڈے اخلاص نو دیکھدا ہے تواڈے تقوی نو دیکھدا ہے تقوی تے اخلاص تے نیت دا نام قربانی ہے صحابہ نے پوچھا سی ماں حاصل العذاب اللہ دے محبوب قربانی کی ہے جو آپ نے قربانی کے فضائل بیان کیے صحابہ نے سوال کیا ماں حاصل العذاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول قربانی دی آپ نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم ایک تواڈے باپ ابراہیم کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کرنا لیکن میں اگلی گل بھی تمہیں سناؤں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا بڑے لوگ کر رہے ہیں لیکن اپنے نبی کی سنتوں وال بھی توجہ کرو نبی کی سنت نہیں اپناتے آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت گلی گلی لے کے پھرتے دکھلاوا ریاکاری لیکن اللہ نے محبوب دیا سنتاں بھی اپناؤ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کا بڑا ثواب ہے انکار نہیں لیکن یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے واسطے اسی قربانی کے جانور تے چھری پھیرتے ہیں لیکن دوسرے پاسے دیکھو اسی اپنے محبوب کی سنتاں تے چھری کیویں پھیرتے نبی کی سنتوں کے بھی چھریاں پھیرنا ہر خوشی کے اندر ہر غمی کے اندر ہر خوشحالی کے اندر ہر تندرستی کے اندر حالانکہ یہ 10 دن گرے تھے نا ذوالحجہ کے عشرہ ذوالحجہ یہ اندر تربیتی کورس رب کہتا ہے داخل نہیں کرنے چند نظر آن کے بعد بال نہیں کٹانے چند نظر آن کے بعد ایک تربیتی کورس رب کرواتے ہیں 10 دن کہ میرے بندیا
جے ہن تیری داڑھی دے 4 وال 10 دنوں دے اندر باہر آ گئے تے ہن یہ نہیں کہ عید پڑھتے ہی کہتے پہلے نائی کو چاہیے عوام کے نائی کی دکان پہ جائیے کہ یہ نبی کی سنت سے چھری پھیر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ادا کرنے واسطے چھری پھیر رہے ہیں. ایک سنت ابراہیم علیہ السلام دیے، ایک سنت آمنہ دے لال دیے. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی فضیلت بھی اپنی جگہ پہ اور آمنہ دے لال کی سنت کی فضیلت بھی اپنی جگہ پہ. یہ رب پورس کرواتا ہے 10 دن اور یہ انہوں نے واسطے قربانی کا ثواب جڑے قربانی کی ہمت نہیں رکھتے وہ 10 دن چند نظر آن تو بعد بال نہ قربان ناخن نہ کٹن حاجیاں دے نال مشابہت اختیار کرن تے اللہ قربانی دی ہمت نہ رکھنے والےاں نوں حج دا ثواب بھی عطا کرے گا، قربانی دا ثواب بھی عطا کرے گا. اس لیے اللہ نے یہ حکم فرمایا. صحابہ پوچھتے نے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کی شے اللہ کے رسول؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ایک تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. ایک قربانی اتنی فضیلت رکھتی. پھر قربانی کا ایک مقصد ہے کہ اخلاص ہو، نیت صحیح ہو. اور قربانی کا ایک مقصد ہے کہ اللہ آج میں اس جانور کو تیرے رستے کے اندر قربان کر رہا، کل اگر مینوں اپنی کوئی اور قیمتی چیز بھی قربان کرنی پئی تو میں وہ بھی قربان کر دیا گا. قرآن کہندا اللہ دے محبوب فرما رہے نے قل ان صلاتی و نسکی، اللہ فرما رہے نے میرے محبوب تسی کہو خود. قل دا معنی ہے کہو میرے محبوب تسی. قل ان صلاتی، میرے محبوب نہ لوگاں نو دس دیو ان صلاتی، بے شک میری نماز بھی، و نسکی، میری قربانی بھی، میری نماز بھی میری قربانی بھی، و محیایا، اور میری زندگی بھی، و مماتی، اور میری موت بھی، للہ رب العالمین، اے سب کچھ رب العالمین دے واسطے. قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ میرا سب کچھ دے رہی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میرا سب کچھ دے رہی ہے. یہ اگر تو میں نے دیتا ہے کہ تیری امانت ہے، تو جدوں میرے کو منگے گا میں تینوں عطا کر واپس کر دیا. اور پھر قربانی کا ایک مقصد ہے سر تسلیم خم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا. جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دے، اور سورہ بقرہ تے قرآن کہندا ہے اذ قال له ربه، اذ قال له ربه، جس وقت ابراہیم نو دے رب نے کیا اسلم. اسلم کا معنی تسلیم ہو جائے، مان جا. اسلم مان جا. مسلمان بھی اس اسلم کے مننے والا. اذ قال له ربه اسلم، رب نے جب ابراہیم علیہ السلام نو کیا ابراہیم مان جا، تے اللہ نے جناب ابراہیم دا جواب قرآن بنا دیتا.
آج میں قرآن پڑھدا تے ابراہیم دیاں قربانیاں جناب ابراہیم دا سر تسلیم خاک مینوں قرآن دے اندر نظر آندا ہے۔ اللہ کہندا ابراہیم نے مینوں کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب دے حکم تے سر جھکا دیتا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کی گل اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے، اور اللہ کے نبی کی گل امام الانبیاء دی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک قربانی کا ایک مقصد ہے رب دے حکم دے سامنے سر جھکا دینا، اپنی انا نو مارنا کہ اللہ میں کچھ نہیں۔ یہ چوری جو چل رہی ہے یہ مقصد ہے کہ ربا میں کچھ نہیں، میں اپنی میں مار دیتی۔ انا کہتے ہیں میں، عربی کے اندر انا کا مانا ہوتا ہے میں، کہ بکری میں کرتی چوری تھلے آ جاتی، یہ میں نہیں ہوتی بکری۔ اسی طرح جس بندے کی میں نہیں مکلی نا اس بندے کی قربانی بھی قبول نہیں۔ میں مارنی ہے قربانی دے کے۔ میرے دوستو ایک قربانی کا مقصد ہے میں مارنا، کہ اللہ میں چوری چلا دیتی۔ قربانی کا مقصد ہے اپنی پیاری شے اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنا۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تانوں نیکی دا ثواب ادوں تک نہیں مل سکدا جدوں تک تسی بہترین پیاری پسندیدہ محبوب شے اللہ دے رستے چ نہ دیو۔ جانور لو خوبصورت مہنگا جانور لو، اللہ کے رستے سے دینا ہے، اس لیے خوبصورت تلاش کرو، بہترین تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جدوں تک تسی اللہ کے رستے سے بہترین خوبصورت چیز نہیں دیو گے اس وقت تک نیکی کا ثواب نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ آپ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت شیواں پسند کرتا ہے، سونیاں شیواں پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لیا کے بکرا ہی کا سٹ دیو جہاں اپنے پیروں سے بھی نہ کھلو سکتا ہو۔ صدقے کے اندر بھی مدرسیاں کے دیتے نہیں کہ بکرے جہاں اپنے پیروں سے نہیں کھلو گے، مرغیاں بھی وہ بلیلر جہاں اپنے پیروں سے نہیں کھلو گیا کہنے صدقے چلا دے۔ اس لیے جو صدقہ بھی دینا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں اللہ کا قرآن سنا رہا جب اسی صدقے نیت کے نال بہترین چیز اللہ کے رستے کے اندر دیں گے، رب سانو بہترین خزانے چوں بہترین اجر سانو عطا کرے گا، بہترین بدلہ سانو عطا کرے گا۔ اور جب اسی مریم شے اللہ کے رستے کے اندر دیں گے کہ پھر بدلے کے اندر رب منوں بھی ایک شے دے گا۔ اس لیے قربانی کے مقصد کو فوت نہیں کرتا، قربانی کے جڑے مقاصد نے انہوں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے۔ اور یہ بہانے چھڑ دیو، یہ بہانے چھڑ دیو، ہمت نہیں، سارے کو گنجائش نہیں۔ نبی کو نے امام الانبیاء فخر دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہ کے گھر کے اندر کئی مہینے چولہا نہیں سی جاتا۔ یاسی اللہ کے نبی تو بھی زیادہ تر دستو اس دنیا تو سب تو کم فائدہ اللہ کے نبی نے اٹھایا۔ آج سارے کو ساریاں جیباں کے اندر آئی فون موجود ہے،
60-70 ہزار کے خون موجود نے اور قربانی دیتے گھنٹے کی ہمت نہیں، گنجائش نہیں. رب نوں تے پتہ ہے اتنے تے سارے بہانے چل جان گے، مولوی صاحب کو فتوا لے لو گے، مسئلہ پوچھ لو گے، لیکن رب نوں تے پتہ ہے گنجائش ہے کہ نہیں. اور حدیث سنو، اور بڑی سخت حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث پڑھ کے سن کے ایمان والا بندہ کم جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی سخت گل کہہ دی تھی. ابن ماجہ کے اندر اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا من وجد ساعتن، جس بندے کے اندر وسعت موجود ہوئے، من وجد ساعتن، قربانی کی وسعت ہوئے، قربانی کی ہمت ہوئے. آج کہتے ہیں میرے تے اتنا قرضہ ہے، حالانکہ لکھاں لوگاں کو لینے بھی نے، جے لاکھ دینا ہے 10 لاکھ لینے بھی ہوندے نے، لیکن لین دا مسئلہ نہیں پوچھتے بلکہ قرضے دا مسئلہ پوچھتے نے. ایک سنار میرے کو آیا، کہتا جی میں نا مارکیٹ کے اندر 7 لاکھ روپیہ لینا ہے، اتنا قرضہ میرے تے ہن میں قربانی کر سکتا ہوں. میں کہا اچھا، میں کہا تو اتنا قرضہ دینا ہے جب تو سونا چکے ہے، کہتا میں قرضہ اتنا دینا ہے مارکیٹ کے اندر. میں کہا یہ سونا جب تو لیا ہے، یہ 7 لاکھ جب تو مارکیٹ کے اندر دینا ہے، تے مارکیٹ والے کو لینا کتنا؟ کہتا کوئی 15-16 لاکھ لینا ہے. میں کہا دین کی گل کے تو دس دیتی کہ اتنا سونا میں ادھار لیا ہوا ہے کہ یہ دیر کے قرضہ ہے. میں کہا یہ جڑا 7 لاکھ کا سونا تو لیا ہے یہ قرض نہیں، یہ وکنا ہے کیونکہ تو انہوں نے پیسے دینے نے مارکیٹ کے اندر نہیں وکے گا تو وہ انتظار کریں گے وکنے کا. یہ قرضہ نہیں کیا جاتا، جڑے پیسے تو مارکیٹ کے اندر لینے نے انہوں کا تو مالک ہے، انہوں کی زکات بھی دینی پڑے گی، انہوں کی قربانی بھی دینی پڑے گی. مالک تو ہے، زکات بھی دینی ہے، قربانی بھی دینی. اس لیے لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ اپنے مطلب کی گل کرتے ہیں، پوری گل نہیں کر سکتے، پوری گل نہیں کرتے. ایک میرے کو طلاق کا مسئلہ آ گیا تھوڑے دیر پہلے، کہتا جی یہ طلاق ہو گئی. میں کہا ہو گئی گنجائش، میں کہا کوئی گنجائش نہیں، وہ کسی اور کو چلا گیا. انہوں نے کی مسئلہ وہ دسیا بندہ آدم میں نہیں جانتا، وہ جس طرح بھی دسیا ہوئے گا انہیں کہا کہ ایک دیکھ پکا کے ایمان کو آ کے گھر رکھ پڑے بسا. ہوں جب یہ مسئلہ ہوا وہ مینوں بھی پتہ چلیا، پھر میرے کو آیا، کہتے جی مسئلہ خراب ہو گیا، گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا. اور اگلی تعلیم میں تم دسا میں انہوں نے وبال تیرے تے پینا ہے، یہ وبال تیرے تے پینا ہے. ہوں اگلی گل بھی سن لو، ممبر رسول تے بیٹھا، کسی کے تنقید مقصد نہیں. یہ گل یاد رکھنا، جب بھی جھوٹ بول کے اللہ رسول کے خلاف مسئلہ پوچھو گے، قرآن حدیث کی خلاف ورزی جان بوجھ کے کرو گے، گھر کے گھر برباد ہو جان گے، گھر کا گھر اجڑ جائے گا. جنہوں بسان واسطے انہیں قرآن و حدیث کی مخالفت کی تھی تو کوئی اور لے گیا، کوئی اور لے گیا. مسئلہ پھر یہ ہوا ہوں ہوتا ہے کہ اس لیے یہ گل یاد رکھنا، وبال کی جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی مخالفت. اس لیے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے واسطے مسئلہ بھی علماء کے سامنے صحیح بیان کرو. بہرحال اللہ کے محبوب نے فرمایا جس بندے کے اندر ہمت ہے قربانی نہ کرے. من وجد ساعتن، رب نو پتہ ہے ہمت ہے یا نہیں، گنجائش ہے یا نہیں. مولوی کے سامنے تے غلط بیانی ہو سکتی ہے، مفتی کے سامنے غلط بیانی ہو سکتی ہے،
لیکن رب دے سامنے غلط بیانی نہیں ہو سکتی. نبی کہہ رہے ہیں من وجد ساعتن، جس بندے دے اندر قربانی دی وسعت ہوئے پھر بھی قربانی نہ کرے، فلم یضحی، او قربانی پھر بھی نہ کرے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے. انہوں کرتے ہوئے پڑھ ہی نہ دے، قریب بھی نہ آوے ساڈی عیدگاہ دے کہ رب دی لعنت کہتی ہوئے. اے اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. فرمایا من وجد ساعتن فلم یضحی، وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، اور ساڈی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آن دیو، اور قریب پھٹکن بھی نہ دیو. اس لیے یہ بڑی سخت وعید ہے. نبی نے بڑے سخت جملے نے کہ عیدگاہ کے قریب آن دی بھی انہوں اجازت نہیں دیتی ہے. عید پڑھنے کی کہ دور کی گل ہے، عیدگاہ کے قریب آن دی بھی اجازت نہیں. اور قربانی کرنی ہے. بس میں آخری گل، یہ جڑے عید کے دنوں سے کسائی بنے ہوتے ہیں وہ تھوڑا میرے اس مسئلے کو سمجھ لو کہ لوگوں کی قربانیاں خراب نہ کرنا، اور لوگ بھی قربانی کرنے والے اس مسئلے کو سمجھنا کہ اپنی قربانیاں خراب نہ کرنا. ہمیشہ قربانی نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے کہ اس قربانی کا ثواب ملے گا. جانور نو جدو لٹانا ہے کہ بلا رخ کر لینا ہے اس جانور نو. قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، پہلے دعا پڑھنی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میری ساری توجہ انی وجہت وجہی، میں اپنا رخ اپنے رب ول کر لے جن نے زمین و آسمان بنائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری ساری توجہ اس رب ول جس نے زمین و آسمان بنائے نے، اور میں مشرکاں چھو بھی نہیں، میں قربانی اس رب لئی کر رہا. یہ دعا پڑھے. پھر دوسری دعا جی میں اللہ کے نبی کی پڑھی قرآن کے اندر، ان صلاتی، اللہ میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ تیرے واسطے. پہلی دعا پڑھنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر دوسری دعا پڑھنی ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک دعا پڑھنے تو بعد گردن تے جانور کی چھری رکھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جدوں تک چھری چلتی رہے اللہ اکبر پڑھتا رہے. اس طریقے نال قربانی قبول بھی ہوئے گی تے ثواب بھی ملے گا. یہ طریقہ ہے قربانی کرنے کا. اور تکبیرات تشریف، تکبیرات پڑھ دینا نمازہ کے بعد. 9 ذی الحجہ یعنی منگل والا دن پڑھ دیں 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ فجر کو شروع کرنی ہے. ہر فرض کو بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض کو بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کو 13 ذی الحجہ کی عصر تک یعنی منگل والے دن فجر کو یہ تکبیر شروع کرنی ہے. ہر نماز کے اندر
اور 13 ذی الحجہ یعنی ہفتے والے دن عصر کی نماز تک ہر نماز تو بعد ایک مرتبہ اچھی آواز دے نال پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھو گے گناہگار ہو۔ مردوں بھی حکم دی ہوئی ہے، عورتیں سن رہی نے، عورتوں کے بھی واجب ہے، لیکن عورت آہستہ آواز میں پڑھے گی، مرد اچھی آواز نال، عورت آہستہ آواز دے نال۔ انہاں نوں کیا جاتا ہے تکبیرات تشریق۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنیاں ہوندیاں نے تاکہ حاجیاں دے نال ساڈا بھی شمار ہو جائے اور اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند ہون کہ اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ تو سب تو بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے۔ مزید مسائل اگر کسی دوست نے پوچھنے ہو قربانی کے متعلق کو پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔